السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں فلاویوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے اس کی نظر فاطمہ پہ پڑتی ہے، مگر فاطمہ کے آس پاس بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فلاویوس انتظار کرتا ہے۔ ڈیفنے آگے بڑھتی ہے تو فاطمہ خواتین سے کہتی ہے، ہماری مہمان کو تنہا مت چھوڑنا، ہر وقت اس پہ نظر رکھو۔ فاطمہ بھی ایک طرف چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر فلاویوس تیزی سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ فاطمہ کپڑوں والی دکان پر آتی ہے مگر فلاویوس وہاں پہ نہیں ہوتا۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے آگے بڑھتی ہی ہے کہ فلاویوس آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں کہ تمہیں کس سے تشبیہ دوں۔ فلاویوس کی آواز سنتے ساتھ ہی فاطمہ بہت خوش ہوتی ہے اور فلاویوس پرندے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم بھی ان پرندوں جیسی ہو۔ فاطمہ پوچھتی ہے، میں پرندے جیسی کیوں ہوں؟ تو فلاویوس کہتا ہے، ان کے پنجرے ہوتے ہیں تمہاری طرح۔ فاطمہ کہتی ہے، ہم انہیں ذمہ داریاں کہہ لیں؟ فلاویوس کہتا ہے، چاہے ذمہ داری کہو یا حدیں، سب ایک ہی جگہ لے جاتی ہیں۔ میں نے سنا ہے یگیت نام کا کوئی شخص تمہارے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے، تم یہ کیسے جانتے ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے، ہر کسی کی زبان پر ہے، کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ جواب میں فاطمہ کہتی ہے، میں نے ابھی جواب نہیں دیا، میں سوچوں گی۔ فلاویوس کہتا ہے، تو تم سوچو گی، انکار نہیں کرو گی یعنی؟ میں ایسے ہی نہیں کہتا کہ تم اس پنجرے میں قید کبوتر جیسی ہو، تمہارے اڑ جانے کا بہت پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کے فاطمہ اس سے کہتی ہے، تم مجھے کہاں سے پہچانتے ہو، کہاں سے جانتے ہو، اور ویسے بھی تمہیں میرے جواب سے کیا غرض؟ فلاویوس اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہتا ہے، کیا تم ایسے اکچورا کو دیکھتی ہو یا مجھے؟ ہم میں سے کون اصلی ہے فاطمہ؟ میں وہ دشمن ہوں جسے مارنے کی تم نے قسم کھائی ہے۔ اگر تم میرا نام جانتی تو کیا پھر بھی ایسے ہی دیکھتی؟ فاطمہ بھی دل ہی دل میں کہتی ہے، جب تم ایسے دیکھتے ہو تو میرے ذہن کو میرے دل کا دشمن کیوں بناتے ہو؟ حقیقت میں کون ہو تم؟ فلاویوس دل ہی دل میں کہتا ہے، میں جال بچھانے والا فلاویوس ہوں، تلوار سے راستہ بنانے والا آدمی ہوں۔ ایک کھیل سے میں ہار گیا، اپنے جلات سے۔ پھر کہتا ہے، شاید میں اس پرندے کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، اس پرندے کو قید کرنا بھی اور آزاد کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں۔ فلاویوس غصے سے کہتا ہے، لیکن دیکھو انسان کبھی کبھی جو اسے روکتا ہے، جن جالوں میں وہ نہ گرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جان بوجھ کر ان میں گر جاتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس غصے میں دروازہ کھولتا ہے اور سارے پرندے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر دونوں بازو پھیلاتے ہوئے کہتا ہے، تمام پرندوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی فلاویوس ان کی قیمت بھی ادا کر دیتا ہے اور فاطمہ سے کہتا ہے، تم وہ شادی کرنے پہ مجبور نہیں ہو جو تم نہیں چاہتی۔ فاطمہ کہتی ہے، تم اپنی حد پار کر رہے ہو اکچورا۔ تو اکچورا کہتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں یگیت کو آتا ہوا دیکھ کر فلاویوس اپنا چہرہ موڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، معافی چاہتا ہوں فاطمہ خاتون، اب میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس تیزی سے آگے بڑھ جاتا ہے اور یگیت فاطمہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یگیت کے آتے ساتھ ہی فاطمہ ایک دم سے اپنے آنسو صاف کرتی ہے اور یگیت کہتا ہے، ڈیفنے خاتون رومالی سے ملنا چاہتی ہیں، ہم آپ کے ساتھ پہلے چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر فلاویوس تیزی سے آگے بڑھتے بڑھتے ایک دم سے رکتا ہے اور دیوار کے سہارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ غصے میں پگڑی اتارتے ہوئے کہتا ہے، کھیل ختم ہوا۔ ادھر اورحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ سر پر گھوڑے دوڑا رہا ہوتا ہے اور ایک مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ ترکوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، ہر طرف تباہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کے اورحان ایک دم گھوڑے سے اتر جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے سارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک شہید بوڑھے کے پاس بیٹھتے ہوئے اورحان اس کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ تیمور بوگا کہتا ہے، یہ کیسی نفرت ہے؟ اورحان ہر طرف لاشیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں نے ان کا حساب نہ لیا جنہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو مجھے بھی اورحان سردار نہ کہنا۔ اورحان کھڑا ہوتا ہی ہے کہ قریب سے ایک آواز آتی ہے۔ سب چوکنے ہو جاتے ہیں مگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ننھی سی بچی آنسو لیے ڈرموں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اورحان سپاہیوں کو روکتا ہے اور پیار سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، ڈرو مت، میرے پاس آؤ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد بچی باہر آتی ہے اور اورحان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیا آپ اورحان سردار ہیں؟ اورحان ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ بچی کہتی ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ آئیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ایک چٹھی اورحان کو دیتے ہوئے کہتی ہے، انہوں نے یہ آپ کو دینے کو کہا۔ اورحان چٹھی کھول کے پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے، میں آرمیڈیز قلعے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اورحان، اپنے رحم کے ثبوت کے طور پر میں نے بچی کو نہیں مارا، ہیکٹر۔ بچی کہتی ہے، اورحان سردار مت جائیے گا، وہ آپ کو بھی مار ڈالیں گے۔ اورحان آگے بڑھتا ہے اور بچی سے پیار کرتا ہے، ساتھ میں کہتا ہے، تم بالکل فکر نہ کرو، اب یہ بھائی تمہیں محفوظ جگہ لے جائیں گے، چلو شاباش۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اسے سپاہیوں کے حوالے کرتا ہے۔ اورحان بچی اٹھاتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اور اورحان ہر طرف لاشیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں اس کا بدلہ لینے سے پہلے نہیں مروں گا۔ سوغوت میں علاؤالدین بیٹا محصولات کا حساب کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے میں فلاویوس وہاں پہ آتا ہے۔ فلاویوس کو دیکھتے ساتھ ہی علاؤالدین باقی سب کو بھیج دیتا ہے اور پوچھتا ہے،
کیا ہوا فلاویوس، تم ایسے بیس میں کیوں ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے محبت سرماؤں کی نظریں مجھ پر ہیں، میں تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، انہیں یہ بات معلوم نہیں پڑنی چاہیے۔ علاؤالدین کہتا ہے اگر تم بھی ساروس کی طرح ان کے لیے کام کر رہے ہوئے تو کیا ہوگا، تم جو کچھ کر رہے ہو یہ بھی کوئی کھیل ہوا؟ تو فلاویوس مسکراتے ہوئے کہتا ہے علاؤالدین شک اچھا ہے، یہ ضروری ہے، کاش تم بورسا کے فصیلوں پر بھی اتنے مشکوک ہوتے، شاید پھر تم اس شکست سے بچ جاتے جس کا میں نے تمہیں مزہ چکھایا تھا۔ علاؤالدین کہتا ہے واقعی کاش تمہارا بھائی اوکتاویوس بھی کچھ حد تک شک کا مزاج رکھنے والا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتا۔ یہ سن کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے، مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے میں تم سے اس کا حساب طلب کروں گا، بالکل فکر نہ کرو، لیکن پہلے ہمیں محبت سرماؤں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ساروس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، انہوں نے اسے بھی پکڑ لیا ہے، اپنے بھائی کو اس بارے میں بتاؤ، ویسے وہ کہاں ہے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے محبت سرماؤں نے آرموڈیس پر قبضہ کر لیا ہے، میرا بھائی قلعے کو صاف کرنے اور ان سانپوں کا سر قلم کرنے گیا ہے۔ فلاویوس پوچھتا ہے کیا بعد میں وہ خود آرموڈیس پر قبضہ کرے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی فلاویوس چلا جاتا ہے۔ سوغوت کے چرچ میں ڈیفنے داخل ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہیکٹر کا کمانڈر اٹھتا ہے اور ڈیفنے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کی دعا اندھیرے کو روشن کرے۔ ڈیفنے کہتی ہے روشنی صرف ان کے اندھیروں کو روشن کرتی ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ کمانڈر پوچھتا ہے کہا جا رہا ہے کہ شہنشاہ مر چکا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو ڈیفنے کہتی ہے میں تفتیش کر رہی ہوں، ابھی تک کوئی آثار نہیں ملے۔ کمانڈر کہتا ہے آپ کو تیز ہونا چاہیے، اگر شہنشاہ زندہ ہے تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ڈیفنے کہتی ہے ویکٹر سے کہو کہ میں ان کے قبیلے میں ہوں اور بتاؤ کہ میں شہنشاہ کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ لوں گی۔ جانے سے پہلے کمانڈر کہتا ہے فلاویوس کہاں ہے؟ ڈیفنے پوچھتی ہے سوغوت میں؟ تو کمانڈر کہتا ہے ہاں سوغوت میں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے اور ڈیفنے کہتی ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے فلاویوس؟ باہر سے فلاویوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ڈیفنے چرچ سے نکلتے ہوئے اسے دیکھ جاتی ہے اور کہتی ہے تاجر کے بیس میں بازنطینی کماندار؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے۔ قبیلے میں ملون خاتون بہت غصے میں نیلوفر کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں تم جب یہاں بیٹھی ہو تو تمہاری وہ بہن بچوں کے ذہن سے کھیل رہی ہے۔ نیلوفر پوچھتی ہے کیا ڈیفنے نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ ہماری عادات کے بارے میں نہیں جانتی، اگر ابھی کے لیے اس کی معذرت قبول کریں تو میں اسے۔ ملون خاتون ایک دم سے بات کاٹتے ہوئے کہتی ہیں بڑوں کی بے عزتی کرنا تمہاری عادت ہے، وہ لڑکی کبھی میرے پوتوں سے بات نہیں کرے گی۔ نیلوفر کہتی ہے ماں ڈیفنے ان کی خالہ ہے، میں اسے خبردار کروں گی، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی۔ ملون خاتون کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں، اب سے میں قاسم اور سلیمان کی تعلیم کی ذمہ دار ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ وہ میرے بچے ہیں۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں وہ کائی کا مستقبل اور ریاست کی بنیاد ہیں، یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ وہ جانے ہی لگتی ہے کہ حلیمہ خیمے میں آ رہی ہوتی ہے۔ ملون خاتون کو دیکھ کر وہ واپس کھسکنے ہی لگتی ہے کہ ملون خاتون اس سے کہتی ہیں حلیمہ بھاگو مت، یہاں ہو۔ حلیمہ ڈرتے ڈرتے اندر آ جاتی ہے اور ملون خاتون کہتی ہیں میں تمہارے پاس آنے والی تھی لیکن تم میرے پاس آ گئی، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس لڑکے سے دوبارہ مت ملنا؟ تم میری نافرمانی کر کے کیسے اس زندان والے خیمے میں گئی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے آپ نے میری وجہ سے اسے زندان میں بند کر دیا، کیا وہ میری وجہ سے بھوکا رہتا؟ ملون خاتون پوچھتی ہیں کیا اس کا خیال رکھنا تمہارا کام ہے؟ تم نے خانزادہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی تھی لیکن میں اس کی تلافی کروں گی اور تم بھی عادت بنا لو، تمہاری شادی اس کے بیٹے ابراہیم سے ہوگی۔ یہ سن کے حلیمہ کہتی ہے میں شادی نہیں کروں گی۔ ملون خاتون کہتی ہیں میں نے تم سے نہیں پوچھا، میں تمہارے بابا کو راضی کروں گی، ویسے وہ گھوڑوں کا رکھوالا اسے قبیلے سے فوراً دور بھیج دیا جائے گا۔ حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے تو یہ بات ہے، اگر میری ماں یہاں ہوتی تو وہ میری بات سنتی، وہ مجھے سمجھتی، وہ ایسا کبھی کچھ نہیں کرتی۔ یہ کہتے ساتھ ہی حلیمہ چلی جاتی ہے اور نیلوفر کہتی ہے آپ اپنے بچوں کی بھلائی کا سوچتے ہوئے انہیں اپنے خلاف کر رہی ہیں ماں۔ تو ملون خاتون کہتی ہیں مائیں ایسی ہوتی ہیں نیلوفر، کوئی بات نہیں، میرے بچے مجھے برا سمجھیں، میں پھر بھی ان کے بارے میں سوچوں گی اور اسی کے مطابق اپنے قدم اٹھاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلی جاتی ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔